اسی پر ہم تجزیہ حاصل کریں گے۔ مسعود خالد صاحب سابق سفیر ہیں، انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ سر بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا۔ ابھی جو کانفرنس ہوئی ہے ایک بڑا پلیٹ فارم کے اوپر، جو ریجنل پلیئرز ہیں ان کا ملنا، اور اس اعلامیے کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ جی کافی کمپریہنسو ڈکلریشن ہے جو آئی ہے، اور جیسے ایکسپیکٹڈ تھی جو مین کی ایشوز ہیں ایس سی او کے سامنے ان پہ پوری کمنٹری ہے۔ اکنامک کوآپریشن، کنیکٹیوٹی، انٹیگریشن، فائنینشیل کوآپریشن، یوز آف لوکل کرنسی فار ٹریڈ، اس طرح کی ساری چیزیں، انوائرمنٹ، اور اس کے علاوہ سیکیورٹی ریلیٹڈ ایشوز۔ تو یہ اچھی ایک آؤٹ کم ہے پاکستان کے لیے اور ایس سی او کے لیے بھی، اور ہم یہی امید کر سکتے ہیں کہ اب اس کا فالو اپ جو ہوگا اور پاکستان کو جو ڈیسیشنز آج ہوئے ہیں اس ڈیکلریشن کے تحت اس کو امپلیمنٹ کروانے میں پاکستان کو ایس سی او میں ایک پرویکٹیو رول پلے کرنا چاہیے، جو فیوچر کے پروگرامز ہوں گے ان کی ایکٹیویٹیز میں، تاکہ جو ہم نے صحیح۔ مرتضیٰ سولنگی صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے، سابق نگران وزیر اطلاعات ہیں، انہیں بھی گفتگو میں شامل کرتے ہیں۔ سر بہت شکریہ آپ کی قیمتی وقت کا۔ بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر کی جانب سے جو خطاب کیا گیا ہے، اپریشیٹ کیا گیا پاکستان نے جس طرح سے یہ ذمہ داری نبھائی ہے، اتنے بڑے فورم کی میزبانی کی، اس کے اوپر آپ کیسے کامنٹ کریں گے؟ شکریہ جی۔ میرے خیال میں بھارتی وزیر خارجہ کا پاکستان آنا ایسے حالات میں جب ان کے سامنے کینیڈا کے حوالے سے ایک سخت سفارتی بحران کا سامنا ہے، اس کے باوجود پاکستان آنا، اور نہ صرف پاکستان آنا بلکہ آپ نے جس طرح سے دیکھا وہ وزیر اعظم سے ملے، اور آج زورانے میں جس طرح سے ایک خصوصی سیٹنگ کا انتظام کیا گیا جس میں ہمارے وزیر خارجہ کے ساتھ وہ کافی دیر تک بیٹھے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ غیر معمولی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ خود بھارت کے جو مسائل ہیں اپنے خطے میں، بنگلہ دیش کے حوالے سے جو ان کے تعلقات خراب ہوئے ہیں، مالدیپ کے ساتھ، چین کے ساتھ پہلے ہی خراب تھے، تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ بھارت کی اپنی ضرورت تھی کہ اس موقع کو استعمال کر کے آئے، اور جس طرح سے انہوں نے جاتے ہوئے بھی جو بیان دیا ہے، ٹویٹ کی ہے، اس سے لگتا ہے کہ بھارت کے اندر ایک ریئلائزیشن ہے کہ اس خطے کے ساتھ جڑنا اور پاکستان کے ساتھ تعلقات کو معمول پر لانا چاہے بہت ہی آہستہ آہستہ ہو، لیکن اس کا احساس ہو رہا ہے۔ صحیح۔ مرتضیٰ صاحب، جیسا کہ اس فورم پہ پہلے ہی بتا دیا گیا تھا کہ جو ملٹی لیٹرل کانٹیکس میں ہی بات چیت ہوگی، بائی لیٹرل کانٹیکس میں پاکستان کے ساتھ انڈیا کی بات چیت نہیں ہوگی، ہوا تو ایسا ہی ہے، لیکن کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس فورم پہ ان کا آنا اور یہاں پہ بڑی پازیٹیو باتیں ہی انہوں نے کی ہیں، آنے والے وقتوں میں جو دونوں جو بائی لیٹرل ریلیشن شپس ہیں ان میں کوئی بہتر رول پلے کر سکتا ہے؟ دیکھیں جی، میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا، اگر وہ چاہتے تو وہ ورچولی آن لائن بھی شریک ہو سکتے تھے، جیسا کہ ان کے جو وزیر تجارت پچھلے دنوں وہ نہیں آئے۔ اسی طرح سے آپ نے دیکھا کہ وہ نہ صرف آئے بلکہ رات ڈنر میں بھی شریک ہوئے، انہوں نے مصافحہ بھی کیا وزیر اعظم سے، اور خاص طور پر میں اس کو زیادہ اہمیت دیتا ہوں کہ لنچ میٹنگ میں وہ کہیں روس کے وزیر اعظم کے ساتھ بھی بیٹھ سکتے تھے، لیکن انہوں نے اس کو مناسب سمجھا کہ وہ اسحاق ڈار کے ساتھ کٹھے لنچ کرے۔ آپ ان کو بیٹھتے ہوئے اور باتیں کرتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں، تو ضرور انہوں نے موسم کا حال تو نہیں بیان کیا ہوگا، یقیناً جو مسائل ہیں پاکستان اور بھارت کے اسی حوالے سے گفتگو کی ہوگی، تو میں اس کو ایک اہم اور اچھی پیشرفت سمجھتا ہوں۔ اچھا مرتضیٰ صاحب، یہ بھی بتائیے گا کہ کیونکہ ان کے ساتھ باقی لوگ بھی آئے، خاص طور پہ جو انڈین جرنلسٹ تھے وہ بھی یہاں پر آئے، اور پھر یہاں کے جرنلسٹوں سے اور یہاں کے جو حکومتی نمائندگان سے ان کی بات چیت ہونا، تو اس سے پیپل ٹو پیپل جو کانٹیکٹ ہے اس کو پروموٹ کرنے میں بھی ہیلپ فل ہوگا، یہ کیسے دیکھتے ہیں اسے؟ دیکھیں، جو صحافی ہیں وہ تو اپنا کام کرتے ہیں، جو شہر میں ان کو ماحول نظر آتا ہے وہ ضرور بیان کرتے ہیں۔ میں گوا میں موجود تھا تو عوامی سطح پر دونوں ملکوں میں کوئی اتنی نفرت نہیں ہے، لیکن جو مسائل ہیں دونوں ملکوں کے وہ ایک تاریخ کا بوجھ ہے،
اور ان کے جو دونوں ملکوں کے جو رہنما ہیں ان کو بہرحال بیٹھ کر ان کو حل کرنا ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھی پیش رفت ہے اور آئندہ بھی اور فورمز موجود ہیں جس پر کہ یہ ایک دوسرے سے بات کر سکتے ہیں. میرے خیال میں ضرورت اس بات کی ہے کہ خود جو سارک کو جو سرد خانے میں ڈالا ہوا ہے بھارت میں صحیح اس کو اس سے نکالا جائے اور اس کو بحال کیا جائے. صحیح. تو آپ اس کو بائی لیٹرل ریلیشن کے لیے بھی اچھی پیش رفت سمجھتے ہیں. مرتضیٰ سولنگی صاحب بہت شکریہ آپ نے اس پر کامنٹ کیا. اسی پر ہم تجزیہ حاصل کریں گے. مسعود خالد صاحب سابق سفیر ہیں, انہوں نے ہمیں جوائن کیا. سر بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. ابھی جو کانفرنس ہوئی ہے ایک بڑا پلیٹ فارم کے اوپر, جو ریجنل پلیئرز ہیں ان کا ملنا, اور اس اعلامیے کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ جی کافی کمپریہنسو ڈکلریشن ہے جو آئی ہے, اور جیسے ایکسپیکٹڈ تھی جو مین کی ایشوز ہیں ایس سی او کے سامنے ان پہ پوری کمنٹری ہے. اکنامک کوآپریشن, کنیکٹیوٹی, انٹیگریشن, فائنینشیل کوآپریشن, یوز آف لوکل کرنسی فار ٹریڈ, اس طرح کی ساری چیزیں, انوائرمنٹ, اور اس کے علاوہ سیکیورٹی ریلیٹڈ ایشوز. تو یہ اچھی ایک آؤٹ کم ہے پاکستان کے لیے اور ایس سی او کے لیے بھی, اور ہم یہی امید کر سکتے ہیں کہ اب اس کا فالو اپ جو ہوگا اور پاکستان کو جو ڈیسیشنز آج ہوئے ہیں اس ڈکلریشن کے تحت اس کو امپلیمنٹ کروانے میں پاکستان کو ایس سی او میں ایک پرویکٹیو رول پلے کرنا چاہیے, جو فیوچر کے پروگرامز ہوں گے ان کی ایکٹیویٹیز میں, تاکہ جو ہم نے صحیح. مرتضیٰ سولنگی صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے, سابق نگران وزیر اطلاعات ہیں, انہیں بھی گفتگو میں شامل کرتے ہیں. سر بہت شکریہ آپ کی قیمتی وقت کا. بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر کی جانب سے جو خطاب کیا گیا ہے, اپریشیٹ کیا گیا پاکستان نے جو جس طرح سے یہ ذمہ داری نبھائی ہے, اتنے بڑے فورم کی میزبانی کی, اس کے اوپر آپ کیسے کامنٹ کریں گے؟ شکریہ جی. میرے خیال میں بھارتی وزیر خارجہ کا پاکستان آنا ایسے حالات میں جب ان کے سامنے کینیڈا کے حوالے سے ایک سخت سفارتی بحران کا سامنا ہے, اس کے باوجود پاکستان آنا, اور نہ صرف پاکستان آنا بلکہ آپ نے جس طرح سے دیکھا وہ وزیر اعظم سے ملے, اور آج زورانے میں جس طرح سے ایک خصوصی سیٹنگ کا انتظام کیا گیا جس میں ہمارے وزیر خارجہ کے ساتھ وہ کافی دیر تک بیٹھے, یہ میں سمجھتا ہوں کہ غیر معمولی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ خود بھارت کے جو مسائل ہیں اپنے خطے میں, بنگلہ دیش کے حوالے سے جو ان کے تعلقات خراب ہوئے ہیں, مالدیپ کے ساتھ, چین کے ساتھ پہلے ہی خراب تھے, تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ بھارت کی اپنی ضرورت تھی کہ اس موقع کو استعمال کر کے آئے, اور جس طرح سے انہوں نے جاتے ہوئے بھی جو بیان دیا ہے, ٹویٹ کی ہے, اس سے لگتا ہے کہ بھارت کے اندر ایک ریئلائزیشن ہے کہ اس خطے کے ساتھ جڑنا اور پاکستان کے ساتھ تعلقات کو معمول پر لانا چاہے بہت ہی آہستہ آہستہ ہو, لیکن اس کا احساس ہو رہا ہے. صحیح. مرتضیٰ صاحب, جیسا کہ اس فورم پہ پہلے ہی بتا دیا گیا تھا کہ جو ملٹی لیٹرل کانٹیکس میں ہی بات چیت ہوگی, بائی لیٹرل کانٹیکس میں پاکستان کے ساتھ انڈیا کی بات چیت نہیں ہوگی, ہوا تو ایسا ہی ہے, لیکن کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس فورم پہ ان کا آنا اور یہاں پہ بڑی پازیٹیو باتیں ہی انہوں نے کی ہیں, آنے والے وقتوں میں جو دونوں جو بائی لیٹرل ریلیشن شپس ہیں ان میں کوئی بہتر رول پلے کر سکتا ہے؟ دیکھیں جی, میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا, اگر وہ چاہتے تو وہ ورچولی آن لائن بھی شریک ہو سکتے تھے, جیسا کہ ان کے جو وزیر تجارت پچھلے دنوں وہ نہیں آئے. اسی طرح سے آپ نے دیکھا کہ وہ نہ صرف آئے بلکہ رات ڈنر میں بھی شریک ہوئے, انہوں نے مصافحہ بھی کیا وزیر اعظم سے, اور خاص طور پر میں اس کو زیادہ اہمیت دیتا ہوں کہ لنچ میٹنگ میں وہ کہیں روس کے وزیر اعظم کے ساتھ بھی بیٹھ سکتے تھے, لیکن انہوں نے اس کو مناسب سمجھا کہ وہ اسحاق ڈار کے ساتھ کٹھے لنچ کرے. آپ ان کو بیٹھتے ہوئے اور باتیں کرتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں, تو ضرور انہوں نے موسم کا حال تو نہیں بیان کیا ہوگا, یقیناً جو مسائل ہیں پاکستان اور بھارت کے اسی حوالے سے گفتگو کی ہوگی. تو میں اس کو ایک اہم اور اچھی پیش رفت سمجھتا ہوں.
अच्छा मुर्तज़ा साहब ये भी बताइएगा कि क्योंकि उनके साथ बाकी लोग भी आए, ख़ास तौर पे जो इंडियन जर्नलिस्ट थे वो भी यहाँ पर आए और फिर यहाँ के जर्नलिस्टों से और यहाँ के जो हुकूमती नुमाइंदगान से उनकी बातचीत होना, तो इससे पीपल टू पीपल जो कॉन्टेक्ट है उसको प्रमोट करने में भी हेल्पफुल होगा। ये कैसे देखते हैं इसे? देखें, जो सहाफ़ी हैं वो तो अपना काम करते हैं, जो शहर में उनको माहौल नज़र आता है वो ज़रूर बयान करते हैं। मैं गोवा में मौजूद था तो अवामी सतह पर दोनों मुल्कों में कोई इतनी नफरत नहीं है, लेकिन जो मसाइल हैं दोनों मुल्कों के वो एक तारीख का बोझ है और उनके जो दोनों मुल्कों के जो रहनुमा हैं उनको बहरहाल बैठकर उनको हल करना होगा। तो मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छी पेशरफ्त है और आइंदा भी और फोरम्स मौजूद हैं जिस पर कि ये एक दूसरे से बात कर सकते हैं। मेरे ख्याल में जरूरत इस बात की है कि खुद जो सार्क को जो सर्द खाने में डाला हुआ है भारत में, सही, उसको उससे निकाला जाए और उसको बहाल किया जाए। सही, तो आप इसको बायलैटरल रिलेशन के लिए भी अच्छी पेशरफ्त समझते हैं। मुर्तज़ा सोलंकी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने इस पर कमेंट किया।